إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. برادران ملت، قابل عزت احترام میری ماں و بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، بزرگی و برتری اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہم سب بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. بعدہ درود و سلام خاتم النبیین، سید الاولین، شفیع المذنبین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر اللہم صلی علیہ وبارک علیہ. حاضرین جمعہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے اصلاح معاشرہ. اگر ہم چاہیں تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بگڑے ہوئے معاشرے کو، بگڑے ہوئے سوسائٹی کو کیسے سدھارا جائے.
یعنی اس بات کو تو ہم میں سے اکثریت قبول کرتا ہی ہوگا کہ آج جو معاشرہ ہے، آج جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ بگاڑ ہیں، فساد ہیں۔ یہ وہ معاشرہ نہیں ہے جو معاشرہ اول مرحلہ اور جس معاشرے کی تشکیل جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی تھی، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ سماج اب نہیں رہا۔ یہ اس بات کو ہر کوئی ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے کہ آج جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، اس سماج کے اندر بہت زیادہ بگاڑ ہیں، فساد ہیں۔ تو آخر بات یہ ہے کہ سماج، معاشرہ، سوسائٹی بنتا کس سے ہے؟ سماج کس سے بنتا ہے؟ سماج میں رہنے والوں سے سماج بنتا ہے، سوسائٹی میں رہنے والوں سے سوسائٹی بنتا ہے۔ اور اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر کون رہتا ہے؟ ہم اور آپ۔ اس سوسائٹی میں، اس سماج میں ہمارے اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا تو نہیں رہتا۔ آسمانوں سے آ کر تو کوئی نہیں بستا۔ اس سماج کا حصہ، اس سماج کو بنانے والا ہم اور آپ ہیں۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ سماج کی بگاڑ ہماری خود کی بگاڑ ہے۔ ہم خود بگڑے ہوئے ہیں، تب جا کے سماج بگڑا، سوسائٹی بگڑی۔ تو گویا کہ اس ٹاپک کا نام اصلاح سماج نہ کہہ کر اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کیسے کریں، ہم اپنے آپ کو کیسے سدھاریں، تو بظاہر ٹاپک کا نام تو چینج ہو جائے گا، لیکن بات، حقیقت وہی رہے گی، کیونکہ سماج ہم سے اور آپ سے بنتا ہے۔ سماج میں ہم اور آپ رہتے ہیں، تو ہماری بگاڑ سے ہی سماج کی بگاڑ ہے، ہماری فساد سے ہی سماج کی فساد ہے۔ تو آخر سماج کے اندر بگاڑ ہے کیوں؟ یہ ہم اور آپ کے اندر فساد آتا کہاں سے ہے؟ سماج بگڑتا کہاں سے ہے اور کیوں کر بگڑتا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ایک بہترین اصول، ایک بہترین ضابطہ، قاعدہ، رول بیان فرمایا ہے، اور وہ رول، وہ قاعدہ، وہ ضابطہ ہر دور میں منطبق ہوگا، ہر دور کے لیے فٹ ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر بر و بحر میں، خشکی و تری میں کوئی بگاڑ دیکھ لو، کوئی فساد دیکھ لو، تمہیں یہ لگنے لگے، تمہیں یہ محسوس ہونا لگے، تمہیں محسوس کرنے لگو کہ اس سماج کے اندر بگاڑ ہے، فساد ہے، یہ سماج زوال کی طرف جا رہی ہے، یہ سوسائٹی نقصان کی طرف جا رہی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ یہ بگاڑ، یہ سماج کی بربادی، یہ اپنے اعمال کا، اپنے کیے کا بدلہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین کے اندر جو بھی فساد ہیں،
جو بھی بگاڑ ہیں، جو بھی برائی ہیں، خشکی کی یا پانی بحر کے اندر جو بھی فساد ہیں، برائی ہے، بما کسبت اید الناس، وہ ہر چیز لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سماج کی بگاڑ، اس سماج کی بربادی، اس سوسائٹی کی فساد ہمارے اپنے اعمال اور ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، اپنے کیے کا بدلہ ہے۔ یہی چیز اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا، وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ، کوئی بھی پریشانیاں نہیں آتی ہے، کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، مگر یہ کہ ساری کی ساری پریشانیاں یہ تمہارے اپنے کیے کا، اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین ہمارے بہت سارے بدعمال کو، بہت ساری برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اس کا مواخذہ نہیں کرتا، اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، پکڑ نہیں کرتا، اس کا مواخذہ نہیں کرتا، اس کا بدلہ نہیں لیتا۔ اس کے باوجود بھی تو سماج کی بگاڑ ہی نہیں بلکہ سماج کے اندر جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی نقصانات ہیں، جو بھی خرابیاں ہیں، وہ کیوں ہیں؟ وہ ہمارے اور آپ کے کیے کا نتیجہ ہے، ہمارے اور آپ کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سماج کو اب سدھارا کیسے جائے، ہم اپنے آپ کو اصلاح کی طرف کیسے لے جائیں، ہم اپنے آپ کی اصلاح کیسے کریں؟ تو آپ دودھ جانتے ہیں، ہر کوئی نہیں تو کم سے کم یہاں بیٹھے ہوئے 5% لوگ بھی تو ہیں جو دودھ کو پیتے ہیں، اور دودھ تو ہر کوئی دیکھا ہوگا۔ دودھ کے اوپری جو پرت ہوتی ہے، جو اوپر کا جوہر ہے، وہ دودھ کا کریم کہلاواتا ہے۔ اور اس کریم کو نکال لیا جائے، الگ کر لیا جائے، دودھ تو کہلوائے گا، دودھ تو کہا جائے گا، لیکن دودھ کی وہ ویلو، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ رتبہ، وہ طاقت نہیں رہ جائے گی جو اس کریم کے ساتھ، اس پرت کے ساتھ دودھ کی قیمت اور دودھ کی ویلو ہو۔ تو ہمیں یہ تلاشنا ہوگا، یہ ڈھونڈنا ہوگا، یہ سرچ کرنا ہوگا کہ ہمارے اس سماج، اس سوسائٹی کی کریم کیا ہے۔ جب تک کریم کو ہم تلاش نہیں کر لیں گے، سرچ نہیں کر لیں گے، اس کو ڈھونڈ نہ لیں گے، تلاش نہ کر لیں گے، تب تک ہم اپنے آپ کی اصلاح، اپنے سماج کی اصلاح کرنے سے قاصر رہیں گے، ہماری سماج کی اصلاح ناممکن ہوگی۔ تو آخر اس سماج کا کریم، اس سوسائٹی کی کریم کیا ہے، پرت کیا ہے؟ یہ ینگس لیٹر، یہ نوجوان، یہ 20 سے لے کر 40 سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں، لوگ ہیں، یہ اصل میں، یہ نوجوان جو ہیں، یہ اصل میں سماج کی کریم ہے۔ نوجوان چاہے کسی کو ایک دم عروج پر پہنچا دے، یہ نوجوان ہی اصل میں بگاڑ بھی سکتا ہے اور بنا بھی سکتا ہے۔ نوجوانوں کے ہاتھ میں بگاڑ اور بناوٹ دونوں چیزیں ہیں۔ وہ چاہیں تو کسی قوم کو ترقی کی طرف لے چلے، اور چاہیں تو کسی قوم کو ایک دم پستی میں لے چلے۔
یہ نوجوان کے اندر اتنی صلاحیت، اتنی قابلیت ہوتی ہے کہ وہ سماج کو جدھر چاہے ادھر لے جا سکتا ہے، سماج کے رخ جدھر چاہے ادھر پھیل سکتا ہے۔ یہ نوجوان کے اندر ایک کیپیسٹی، ایک ایبلٹی اور قابلیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس نوجوان کی ویلیو کو، اس نوجوانی کے مرحلے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ وہی ہے الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا فرمایا من ضعف، کمزوری کی حالت میں، ثم جعل من بعد ضعف، پھر کمزوری کے بعد آپ کو طاقتور بنایا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، یعنی کمزوری کے بعد آپ کو طاقتور بنایا، ثم جعل من بعد ضعف، پھر آپ کو من بعد قوت، پھر آپ کو طاقتور کے بعد یعنی پہلے کمزوری بنایا، کمزور کی حالت میں آپ کو پیدا کیا، پھر کمزور کے بعد آپ کو طاقتور بنایا، پھر طاقتور کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو ضعف اور کمزور بنا دیا۔ یہ پہلے جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ الذی خلقکم من ضعف، کہ تم کو کمزور بنایا، یعنی یہ بچے کے مرحلہ ہوتا ہے، بچپنا، انسان کا بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، اس کو نہ سوچنے کی نہ سمجھ کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ ہی کسی چیز کو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بالکل کمزور ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو تو اپنے جسم، اپنے کام، اپنے حرکات تو نقل کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ وہ اس کو کب بھوک لگتی ہے اور کب پیاس لگتی ہے، اس چیز کا بھی بہت کم احساس ہو پاتا ہے۔ تو اس وقت انسان ایک کمزور مرحلے میں گزرتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس کو طاقتور بناتا ہے، یعنی یہ نوجوانی کا عمر، جوانی کا جو عمر ہے، جوانی کا جو مرحلہ ہے، 20 سے لے کر 40 سال تک کی عمر۔ پھر اللہ رب العالمین نے 40 سال کے بعد انسان کو کمزور بنا دیتا ہے، وہ بڑھاپے کی حالت میں آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ 3 مرحلہ انسان کا ذکر فرمایا، اور 3 مرحلے میں جو سیکنڈ مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ ہے وہ قوت کا مرحلہ ذکر فرمایا، جو کہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم 5 قبل 5، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اس کی ویلیو کو جانو، اس کے مقام کو جانو۔ ان میں سے 5 چیزوں میں سے ایک چیز جو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ چیز ہے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا تذکرہ کیا، فرمایا شبابک قبل حرمک، آپ کی جوانی کا عمر، آپ کی جوانی کا مرحلہ، یعنی اپنے آپ جو جوان ہیں اس مرحلے کو غنیمت سمجھو، قبل حرمک، آپ کے بڑھاپے آ جانے سے پہلے، کمزوری آ جانے سے پہلے۔ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، آپ کی ہڈیاں بیکار ہو جائیں گی، کام کرنا چھوڑ دے گا، جب آپ کے جسم لاغر بن جائیں گے، ایک دم کمزور ہو جائے گا، تب آپ کو احساس ہوگا، تب آپ کو معلوم چلے گا کہ جوانی کا مرحلہ کیا ہوتا ہے، جوانی کا دور کیا ہوتا ہے، تب آپ کو احساس ہوگا۔ تو اس سماج کا جو کریم ہے، اس سماج کا جو پرت ہے، جو ویلو ہے، وہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اس نوجوان پر۔ یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ کسی سماج کو اگر برباد کرنا ہو تو اس کے نوجوان کو ختم کر دو، سماج خود بخود برباد ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، سماج کی کوئی ویلو نہ رہ جائے گی۔ یہ نوجوان کے اندر ایک قابلیت اور ایبلٹی، قوت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو اپنی سوسائٹی کو، اپنے سماج کو ترقی کی اور لے چلے۔ لیکن
افسوس کہ آج امت کے نوجوان نہ معلوم کدھر گم ہو چکے ہیں. آج امت کے نوجوان کا کوئی مقصد نہیں. امت کے نوجوان کی زبان پر صرف کھانا پینا عیش کرنا یا بیکار کی باتیں، اس کے علاوہ اور کوئی پرپس نہیں، کوئی مقصد نہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت ایک جانور سے بھی، اینیمل سے بھی بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک جانور کو یہ احساس نہیں، یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنی جنسی خواہشات کو کس انداز سے پورا کرے. وہی چیز ہمارے نوجوانوں کے اندر پایا جاتا ہے. ہمارے نوجوان اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جانوروں سے بھی بدترین سلوک کرتا ہے. جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس طریقے سے چاہیں اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے امٹ آتے ہیں. یہ بات پرفیکٹ ہے. شریعت نے نوجوانوں کی خیال رکھا ہے. یہ چیز حقیقت ہے. ہر ایک کی ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں، اور شریعت بھی اجازت دیتی ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی، اپنے ڈیزائرز پر کامیابی حاصل کرنے کی. یہ بات ہے کہ ایک مرد و عورت کے درمیان اٹریکشن ہے، کشش ہے، لیکن شریعت اس اٹریکشن کو پورا کرنے کا ایک رول بتایا ہے. اس کشش کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ تیار کیا ہے. وہ ضابطہ کیا ہے کہ جب انسان جوانی کے مرحلے میں پہنچ جائے تو اس کا نکاح قرار دیا جائے. لیکن افسوس کہ آج ہم نے نکاح کو، شادی وواہ کو اس قدر معاشرے کی، سوسائٹی کی رسم و رواج سے جکڑ دیا ہے، اس قدر مشکل اور ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے کہ آج بچے نوجوان جوان ہو جاتے ہیں، بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، لیکن نکاح، شادی وواہ کا کوئی نام و نشان تک نہیں. کیوں؟ آج ہم نے جسے شریعت نے، جسے اسلام نے، اللہ رب العالمین نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان معاملہ قرار دیا تھا، آج اس کو ہم نے مختلف رسم و رواج کو دے کر اس کو جکڑ دیا ہے. آج شادی میں، گھروں کے اندر بہت سی نوجوان لڑکیاں باپ کے سینے پر بوجھ بن کر بیٹھی ہیں. کیوں؟ ہم نے شادی جو آسان چیز اس کو مشکل بنا دیا ہے. ایک غریب انسان ہے، اس کے پاس جہیز دینے کی کوئی طاقت نہیں، اس کے پاس شادی میں خرچ کرنے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں، وہ بیچارہ کیا کرتا؟ بیٹی کی شادی نہیں کرا پا رہا. اب مجبوراً ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر مجبوراً لڑکیاں بھاگ کر دوسروں سے شادی کرتے ہیں. یہ حالت ہو گئی ہے ہمارے مسلم سوسائٹی کی. صرف رسم و رواج کے چکر میں پڑ کر، رسم و رواج کی ایجاد کی وجہ سے. یہ ایک مسلم سماج کے لیے تھپڑ ہے کہ مسلم سماج کی لڑکیاں بھاگ کر شادی کریں، مسلم سماج کے لڑکے بھاگ کر شادی کریں، جہاں پہ اپنے اٹریکشن، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے
قانون بنایا، آسان کر دیا کہ آپس میں نکاح قرار دیا جائے۔ جس سماج کے اندر اتنا آسانی پیدا کر دیا گیا ہو، اس سماج کے اندر اس طرح کی گھنونی حرکت ہو تو یہ تھپڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سماج کے لیے شرمندگی کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ سماج کی بگاڑ کا جو سب سے پہلا اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نوجوان کی بگاڑ۔ اگر سماج کے اندر نوجوان اپنے آپ کی اصلاح کر لے تو سماج کے اندر کوئی بگاڑ اور کوئی فساد باقی نہیں رہا۔